کراچی وکلا برادری کا ایک بڑا نام، پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ضیاء الحق مخدوم ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، باقی رمضان جس طرح نارمل لوگوں کا گزر رہا ہے کورونا کے ساتھ، وکلا برادری کا رمضان کچھ مختلف ہے اس کورونا کے حوالے سے یا ویسا ہی ہے؟ وکلا کا اس سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی بھائی جو آتے ہیں کورٹ میں، ان کے کیسز روز کے بنیاد پہ ہوتے ہیں، کلائنٹس آتے ہیں، انہیں ملتے ہیں. لیکن اس وجہ سے کرونا کی وجہ سے پچھلے 2 مہینے سے ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا. ان کی حالت بھی خراب ہے، فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب ہے، لیکن سفید پیش لوگ ہیں، کسی سے وہ کچھ مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، تو صبر سے رہ رہے ہیں. کچھ ہماری بار ایسوسی ایشن نے کوشش کی ہے کہ ان کی کچھ مالی مدد کی جائے اس سے، لیکن لوگوں کے خرچے تو پورے نہیں ہوتے. وکلا کی حالت اچھی نہیں ہے. جب سے پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ بنے، آپ کی بار نے کافی زیادہ جو ہے وہ اسٹیپس اٹھائے ہیں جو پچھلی سابقہ جو پریزیڈنٹ شپ تھی انہوں نے نہیں اٹھائے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم جو پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں اور میری کیبنٹ نے، سب ساتھیوں نے کوشش کی کہ وہ کر کے جائیں ایک سال میں کہ جو کوئی پچھلی کمیٹی نے نہ کیا ہو. اس سلسلے میں ہم نے کافی کوششیں شروع کر دی تھیں. ہم نے ہائی کورٹ میں قوالی کا پروگرام رکھا، پھر ہم نے ایک اس کا سافٹ امیج دینے کے لیے ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے ہم نے وہاں پروگرام رکھا تھا کرسمس کا. اس کے علاوہ ہم نے ہمارے جو ریٹائرڈ ججز تھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے، جنہوں نے اس ادارے کے لیے بہت زیادہ سرو کیا ہے، ان کے لیے ہم نے 21 مارچ کو ایک پروگرام رکھا تھا ان کے آنر میں، جس میں ہم نے غزل نائٹ بھی رکھی تھی، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ کینسل کرنا پڑا. ہم نے پھر ایک ہمارے ممبرز کے لیے افطاری کا پروگرام کیا ہوا تھا جو رمضان میں، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ بھی کینسل ہوا. اس کے علاوہ ہم نے ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک ڈنر رکھا تھا 11 اپریل کو، جس میں ہماری کوشش تھی کہ ہم راحت فتح علی خان صاحب کو لے کے آئیں، اس ڈنر میں پرفارم کرائیں، لیکن وہ بھی اس وجہ سے انہوں نے کینسل کر دیا تھا کرونا کی وجہ سے. اب دیکھتے ہیں، حالات بہتر ہوں تو ہم کام کریں گے. اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ ہائی کورٹ بار کی ہسٹری میں ہمارے دوستوں نے، سیکٹری نے، جو میرے ساتھ ممبرز ہیں، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ کڑا وقت ہے لائرز پہ، ہم نے ایک فنڈ، ریلیف فنڈ قائم کیا، جس سے ہم اپنے ہر وکیل کا جو اپلائی کرتا ہے وہاں اسے ہم 10,000 روپے ایک دیتے ہیں تاکہ تھوڑا اس کا خرچہ چلے. اس میں مجھے فخر ہے اپنے دوستوں پہ، سینئر وکلا پہ، جنہوں نے بہت سارے پیسے دیے، اور اب تک ہم تقریباً 400-500 وکیلوں کی مدد کر سکے ہیں. بہت سارے پروفیشنز ہونے کے بعد اس پروفیشن کو چننے کا کوئی چوائس تھی یا حادثاتی طور پہ اس پروفیشن کو اختیار کیا؟ میرے حادثاتی تھا. میرے دوست تھے، پڑھتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا، میں امریکہ جا رہا تھا پڑھنے 1987 میں، تو انہوں نے کہا کہ یار ویسے ہی ایڈمیشن لے لو. تو ایڈمیشن لیا تو پھر لاء ہو گیا، پھر پرسو کرتے رہے، ایک اچھے استاد مل گئے، ان کے ساتھ رہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اور مقام دیا. کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کا جو جس کا کیس آپ لڑ رہے ہیں وہ آپ کو لگے کہ میرا جو کلائنٹ ہے وہ اس معاملے میں گلٹی ہے؟ دیکھیں، جو کیس وکیل کا کام صرف اس کے فیکٹس کورٹ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہ فیصلہ دینا کورٹ کا کام ہے. وکیل کا کام فیصلہ دینا نہیں ہے. کورٹ فیصلہ دیتے ہیں. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے کلائنٹ کا بہت اچھا کیس ہے، ہم ہار جاتے ہیں اور سپریم کورٹ تک ہار جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کلائنٹ کا کیس 50-50 سے بھی کم ہے، اس کا نصیب ہوتا ہے، وہ جیت جاتے ہیں. کیسوں کے فیصلوں پہ اللہ کا دخل اور کلائنٹ کے نصیب کا بڑا کمال ہوتا ہے. وکیل کی جو محنت ہے وہ تو ہوتی ہے.
ہمارے ناظرین سے پہلا روزہ کے حوالے سے کوئی یادداشت شیئر کریں. جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تب کیا وقت تھا, کیا عمر تھی اور کیا حالات تھے؟ جی, پہلے روزے کا تو میرا تعلق بہاولپور سے رہا ہے. وہاں بہت گرمی ہوتی ہے اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے شام کو 4 بجے سے کپڑوں سمیت نہاتے تھے, تو بڑا مشکل روزہ ہوتا تھا. اچھا سر, نئے اس پروفیشن میں نئے آنے والے بچوں کو کیا گائیڈ لائن دیکھیں؟ انہیں سینئرز کی ویسی توجہ نہیں ملتی جیسی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور کافی سارا ٹائم جو ہے ان کی صرف اپنی سینئرز کے بیگز اور ان کی فائلز کیری کرنے میں نکل جاتا ہے. وکالت ایک محنت والا پروفیشن ہے, اس میں فوری رزلٹ نہیں آتے. خاص طور پہ اگر آپ سول سائٹ پہ وکالت کرتے ہیں تو آپ کو ایک کانسٹنٹ محنت کی ضرورت ہے. اس کے 5, 7, 10 سال بعد آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کچھ آنے لگا ہے, یا لوگوں میں ریکگنیشن ہوتی ہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال میں وہ بہت سینئر ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. لوگ محنت نہیں کرتے. آپ اگر 10 سال محنت کر لیں تو آپ بہت اچھے وکیل بن جائیں گے, اور کوئی سینئر آپ کو نہیں سکھاتا. سینئر یہ ضرور بتا دے گا کہ آپ منتھلی ڈائجسٹ پڑھیں, یہ ضرور بتائے گا کہ آپ کورٹ میں بیٹھ کے آپ ججز کو آبزرو کریں. سینئر وکلا جب آرگیو کر رہے ہوں تو آپ وہاں بیٹھیں, دیکھیں وکیل کیسے آرگیو کرتا ہے, جج کیا سوال کرتا ہے, وکیل اس کا جواب کیسے دیتا ہے, سامنے والا وکیل کیا آرگیومنٹ کرتا ہے, اس کا ریبرٹل کیسے کرتے ہیں. تو اگر یہ کریں گے تو آپ آگے جائیں گے. اگر سمجھتے ہیں کہ سینئر آپ کو بٹھائے گا اور سپون فیڈنگ کرے گا, یہ ایسا نہیں ہوتا. نہ سینئر کے پاس ٹائم ہوتا ہے, نہ وہ ایسا کر سکتا ہے. جب سے آپ بار کے پریزیڈنٹ بنے ہیں, ایسے کافی سارے اچھے اسٹیپس اٹھانے کے بعد آپ نے اگلے ٹینیور کے لیے بھی اپنی سیٹ پکی کی ہے, یا وہ کس کے چانس کسی اور کو دیں گے؟ بار میں کوئی بھی عہدہ ملنا یہ میرا کمال یا کسی ہمارے دوست کا نہیں ہوتا. یہ ایک دوستوں کی طرف سے, وکلا کی طرف سے, ممبرز کی طرف سے ایک عزت دی جاتی ہے کہ آپ کو وہ کسی بھی عہدے پہ, پریزیڈنٹ پہ الیکٹ کرتے ہیں. عزت کی بات ہے, ہر دوست کو ملنی چاہیے. میں آئندہ الیکشن ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کا نہیں رہوں گا, میں ریپیٹ کرنے کے قائل نہیں ہوں. کرونا کے حوالے سے آپ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا اور 50 کے قریب موٹر سائیکلز جو ہیں وہ وومن لائرز میں ڈسٹریبیوٹ کی. اس کے پیچھے کیا کیمسٹری تھی؟ اس کا کرونا سے تعلق نہیں تھا, یہ اس سے پہلے کا فنکشن تھا. میں اور میری پوری کابینہ یہ فیل کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ مقام نہیں ملا, وہ امپاورمنٹ نہیں ملی جو اسے ملنی چاہیے. ہماری بہنیں, ہماری کولیگس بسوں میں دھکے کھا کے 3 بسیں چینج کر کے وہ کورٹ آتی ہیں, تو اور اس میں جو بسوں میں 80% ایٹ لیسٹ خواتین ہیں جنہیں ہراس کیا جاتا ہے ایٹ لیسٹ. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوستوں سے جب ڈسکشن ہوئی تو ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا کہ ہم اپنی خواتین لائرز کو موٹر سائیکل پریزنٹ کریں گے. اس سلسلے میں پھر ایک NGO ہے جسے سلمان صوفی فاؤنڈیشن کہتے ہیں, وہ ویمن آن ویلز کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے. تو ان سے ہماری ڈسکشن ہوئی, انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ ہماری خواتین کو ٹریننگ فری میں دے دیں گے. پہلے ہم نے شروع کیا کہ ہم 15 موٹر سائیکل خواتین کو دیں گے, اس کے بعد پھر وہ بڑھا دیں, تو فائنلی ہم نے 46 موٹر سائیکلز اپنی خواتین لائرز کو دیں. ان کی ٹریننگ آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے تاکہ وہ خود آ سکیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک ارینجمنٹ بھی نیگوشیٹ کیا تھا ایک کمپنی کے ساتھ کہ انہیں آسان قسطوں پہ موٹر سائیکل مل جائے, تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ خواتین وہ خود آ سکتی ہیں کام پہ, وہ آ جائیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے مصروف شیڈیول میں سے وقت دیا. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نعمان کیانی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. خبر کی اصل خبر.